تو جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پرسنالٹی ڈس آڈر. پرسنالٹی ڈس آڈر مطلب ہے پرسنالٹیز کے اندر ڈس آڈرنگ ہوتی کیسے، اس کے پرونز اینڈ کونس کیا ہوتے ہیں، اور جو اس میں لوازمات آتے ہیں یا اس میں لوازمات انکلوڈ نہیں ہوتے تو اس کو کس طریقے سے دیکھا جائے. اور جو ڈس آرڈرنگ ہے پرسنالٹی کی، اس کو جو ہے کس طرح سے جنرلائز یا یوٹیلائز کیا جائے گا، اس پہ وقت آج. جو پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے یہ اپ برنگنگ سے ہی بنتا ہے. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو 5 سال اس کی فٹ پرنٹ بننے کی ہوتی ہے. جب اس کی فٹ پرنٹنگ صحیح ہوتی ہے، بالکل ایکچولائزیشن کے تحت ہوتی ہے، ایکچولیٹی ہوتی ہے اس کی اپ برنگنگ کے اندر، تو اس کی فٹ پرنٹ ہوتا ہے وہ بالکل سیٹ بنتا ہے. تو اس کی پرسنالٹی بہت اچھی گروتھ اور ڈیولپ ہوتی ہے. وہ گرو کرتا ہے بچہ، وہ ہر لحاظ سے گرو کرے گا. ورننگ کی فیسٹ میں جائے تو گرو کرے گا، اور تجارت میں جائے تو گرو کرے گا. ہر فیسٹ میں ہر طریقے پہ ہر اسپیکٹ سے گرو کرے گا. لیکن جب اگر بچے کی ڈس آرڈرنگ ہو جائے، یعنی کہ اس کے ایشوز ہوں، اس کی پرسنالٹی میں ایشوز ہوں، جیسے کہ ناسٹک پرسنالٹی ہو جائے، انا پرست، خود پرستی، جسے ہم کہتے ہیں خود پرستی، یہ ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے. اس کی پرسنالٹی کے اندر ڈس آرڈرنگ ہے جو اپ برنگنگ سے ہوئی ہے. اس کا کوئی ٹراما ہوگا، وہ اس کو بلڈ نہیں ہونے دے گا، وہ اس کو گرو بھی نہیں ہونے دے گا. ظاہر ہے اس کو ٹراما گزرا ہے، تو اس ٹراما کے اندر اس کو کہیں سے بھی کچھ بھی مل سکتا ہے. باہر سے کوئی ایسا مواد اس کو مل کے جس کے مائنڈ کے اندر چلا گیا اور جس کے تحت اس نے اپنے ضابطے بنا لیے، قانون بنا لیے، بس پہ چلتا ہے. وہ کسی کی نہیں سنی. یہ پیرنٹس سے بھی اس کو مل سکتا ہے، گھر سے بھی مل سکتا ہے اس کو، یہ باہر سے مل سکتا ہے. اس میں جو 98% چانسز ہیں وہ گھر سے ہوتے ہیں، وہ پیرنٹس سے ہوتے ہیں. جو خود پرستی کے جو آثار ملتے ہیں نا کسی پرسنالٹی کے اندر، خود پرستی، یہ بچے میں آتی ہی جو ہے ماں باپ سے ہیں. ماں باپ کے کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہیں ان کے درمیان میں ریلیشن شپ میں، جو بچہ دیکھ رہا ہوگا. بچہ بولے گا نہیں، دیکھ رہا ہوگا. یا کسی بچے کو توجہ نہیں ملتی تو خود پرستی کا شکار ہوتا ہے، خود پرست ہو جاتا ہے وہ شخص. اسی طریقے سے اگر کوئی بچہ ہے ناسٹک ہو گیا، ناسٹک بھی پرسنالٹی ڈس آرڈرنگ ہے. بہت ساری ڈس آرڈرنگ ہے جو پرسنالٹی کے اندر ہو سکتی ہے. ایک ہوتی ہے وہ پرسنالٹی جس کے اندر آئیڈینٹی ہی نہیں ہوتی کہ کس ٹائپ کی پرسنالٹی ہے. پتہ ہی نہیں ہوگا، وہ آپ سے 2 منٹ میں اچھی بات کرے گا، 2 منٹ میں اس کا موڈ خراب ہو جائے گا. موڈ سوئنگس اس کی بہت ہوں گی، بہت موڈ سوئنگس ہوں گی اس کی. جذباتی بھی ہوگا، محبت میں بھی آئے گا. 2 منٹ میں محبت ہوگی اس کی، 2 منٹ میں اڑا کے پھینک دے گا. 2 منٹ میں اتنا بڑا جذباتی طوفان میں آگے آئے گا، بس ڈر آیا چاہیے. یہ جو پرسنالٹی آئیڈینٹی نہیں ہوتی، اس پرسنالٹی کی آئیڈینٹی نہیں ہوتی. اس کو کہتے ہیں نن آئیڈینٹی پرسنالٹی. اس پرسنالٹی کی آئیڈینٹی ہی نہیں ہے، اس کی شخصیت ہی نہیں بلڈ ہوئی، اس کی شخصیت ہی نہیں بن پائی. وہ نارسک بھی ہو سکتا ہے، اس کو ڈبل ٹرپل پرسنالٹی میں چل رہا ہوگا. 3 4 قسم کی مکس پرسنالٹی بھی نہیں ہوگی نا، کمپلیکس ہوگی اس کی پرسنالٹی. تو یہ ہوتی ہی، اس کی جو شروعات ہوتی ہے نا پرسنالٹی ڈس آرڈرنگ کی، یہ پیرنٹنگ کے اندر سے ہوتی ہے. یعنی بچوں کو توجہ نہیں ملتی تو پرسنالٹی ڈس آرڈر آ جاتا ہے، اس کے اندر ایشو کریٹ ہو جاتا ہے. بچے کو سے آپ بات نہیں کر رہے، پیرنٹس اس کو وقت نہیں دے رہے، بات نہیں کر رہے، توجہ نہیں ہے اس کے اوپر، اس کی اپ اینڈ ڈاؤنس کو نہیں دیکھ رہے، اس کی جو وہ کہاں کی جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، کس سے نہیں کر رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کیا نہیں پڑھ رہا ہے،
کس کے درمیان بیٹھ رہا ہے، کس کے میں نہیں بیٹھ رہا ہے. اس طریقے سے جو ہے نا اس کی ڈس آرڈرنگ شروع ہو جاتی ہے. جب اس کی ڈس آرڈرنگ ہوتی ہے نا تو آپ اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے کہ بہت مشکل نام ہے. اب کسی بچے کی پرسنالٹی بلڈ ہو گئی نا کسی بھی ٹائپ کی، تو بس آپ اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے آسانی سے. بہت ایشوز ہوتے ہیں یہ پرسنالٹی ڈس آرڈر کے، کیونکہ ظاہر اس کے اندر نفسیات اس کی خراب ہوئی ہوئی ہے. جب اس کی نفسیات خراب ہوئی تو اس کی عادات بھی خراب ہوئی. جب اس کی عادات خراب ہوئی تو اس کی ظاہر شخصیت بھی خراب ہوگی. شخصیت پہ اس کی اثر پڑے گا ان سب چیزوں کا. جب اس کی شخصیت پر اثر پڑے گا ظاہر اس کی شخصیت خراب ہو جائے گی. اس طریقے سے پھر آپ اس کو ہینڈل نہیں کر پائیں گے. اچھا پیرنٹس کو بہت دیر پتہ چلتا ہے، یا کچھ پیرنٹس کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کا بچہ کس طریقے پر کس رویش پہ جا چکا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا. ان سب چیزوں کی پوچھے کرے آپ کو. اللہ تعالی جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے سب کا کام یہ تھا کہ پرسنالٹی میں جو ڈس آرڈرنگ ہے اس کو ختم کرے، شخصیت بلڈ کرے. ایک شخصیت ہو جو بلڈ کرے قوم کے اندر. ہر شخص کی شخصیت کو بلڈ کرنا. جیسے نبیوں نے آ کے یہی کہا نا کہ آپ غیر اخلاقی کام نہ کرو، زنا نہیں کرو. غیر اخلاقی کام ہے زنا کرنا. شراب نہیں پیو، غیر اخلاقی کام ہے شراب پینا. قتل نہیں کرو، غیر اخلاقی کام ہے. چوری نہیں کرو، غیر اخلاقی کام ہے. بدتمیزی نہیں کرو، گالیاں گلوچ نہیں کرو، غیر اخلاقی کام ہے. اصل میں جب شخص کا تعلق ہوتا ہے نا اخلاق کے ساتھ ہوتا ہے. جب غیر اخلاقی انسان جب کوئی ایسا عمل کرے جس سے غیر اخلاقی ہو، کچھ عمل ایسے جو غیر فطری بھی ہوتے لیکن بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ شیطان کی ڈومین کے اس کو نا شیطان کو اس بندے کو گرانا بڑا آسان ہو جاتا ہے جس کی نفسیات خراب ہو، جس کی شخصیت خراب ہو. کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے 10 سال بچے کے جو ہے ماں باپ کے اوپر رکھے. ان سب 10 سال کے لیے جو ہے نا بچے کا ماں باپ کے اوپر ہے. اگر اس کی پرسنالٹی ان 10 سالوں کے درمیان سے خراب ہوئی ہے نا، اکثریت یہی ہوتا ہے کہ 10 سالوں کے اندر سے پرسنالٹی خراب ہوتی ہے. وہ ڈس آرڈرنگ اسی وجہ سے ہوتی ہے، توجہ نہیں دے رہے، بات چیت نہیں ہے، پتہ نہیں ہے بچہ کیا سوچ رہا سمجھ رہا ہے، بچہ کیا بات کرنا چاہ رہا ہے، بچہ کن ماحول میں بیٹھ رہا ہے، گھر کا ماحول کیا ہے. یہ ماں باپ نہیں سوچتے. یہ پیرنٹس کو سوچنا چاہیے کہ بچے کی پرسنالٹی بلڈ کرنے کا کام پیرنٹس کا ہے. اگر جو پیرنٹس اپنے بچوں کو توجہ نہیں دیتے ان کی اکثریت ان بچوں کی شخصیت کو خراب ہو جاتی ہے. بعض وقت پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ظاہر ان کی اپنی پرسنالٹی نہیں بنی ہوتی تو وہ کیا بچے کی پرسنالٹی کو دیکھیں گے، تو دیکھ ہی نہیں پائیں گے اس کا. اور یہ بچہ کبھی بھی گرو نہیں کر سکتا، نہ دینی لحاظ سے نہ دنیاوی لحاظ سے. یہ کسی فیسٹ میں گرو نہیں کر سکتا جس کی پرسنالٹی ڈس آرڈرنگ ہو. ظاہر ہے ناسٹک بندہ ہوا تو ہر جگہ ناسٹک ہے، ہر جگہ ناسٹک ہے. وہ اپنی جو ہے سوشلزم کو اس طرح چلائے گا کہ کہیں سچ ہے، کہیں جھوٹ ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے. اس طرح سے چلائے گا. وہ ریلیشن شپ کو کسی کو کبا کرے گا، کسی کو برباد کر دے گا، کسی کو چلائے گا، کسی کو نہیں چلائے گا. یعنی وہ سیاسی ہو رہا ہے، وہ سیاست ہے، وہ نفس کی سیاست کے تحت چل رہا ہے. جذباتیت کبھی اتنی جذبات ہائی ہوگی کہ بس ابھی سب کچھ اڑا دے، کبھی اتنی جذبات ہوگی بس ابھی کا ہے. یہ چیزیں ساری ہوتی ہیں تو دیکھنا پڑتا ہے ان سب چیزوں کو. اب ہر پرسنالٹی سے ڈیل کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے، لیکن ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کامن ہیں. اگر آپ کے بچے کی پرسنالٹی بہت اچھی بنا دی نا تو پیرنٹس کو بہت اعلیٰ درجے کا انعام ملے گا کہ آپ نے بچے کی پرسنالٹی اچھی بنائی ہے، آپ نے اس کو علم سیا. یہ ان کے بغیر نہیں ہوتا. اگر کسی بچے کی پرسنالٹی خراب ہو گئی نا تو آپ نے اس کو صحیح کرنا ہے یا اس کو اون کرنا ہے یا اس کو ہینڈل آؤٹ کرنا ہے، تو یہ علم کے بغیر نہیں ہوگا. علم سے ہوگا یہ سب کچھ. اسی بچے کی پرسنالٹی خراب ہوتی ہے جس کو والدین علم نہیں دیتے، یا وہ علم حاصل نہیں کر پاتا، یا حاصل کرتا تو اپلائی نہیں کر پاتا. وہ کاورڈ بچے بھی ہو جاتے. جن بھی بچوں کی سائیکو خراب ہوگی یا ان کی پرسنالٹی خراب ہو جائے گی، پرسنالٹی خراب ہو جائے گی،
وہ کوورڈ ہوتے ہیں، کبھی بھی دل نہیں دے سکتے. اسی وجہ سے شخصیت جن کی خراب ہوتی ہے وہ دل نہیں دے سکتے. تو ایک گراؤنڈ پہ ہو کے کھڑے نہیں ہوں گے نا. منافقین کے اندر کیا تھا؟ منافقین کی پرسنالٹی ایک نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈبل درجوں پہ رکھا ہے. کیا کہ وہ جہنم کے سب سے نیچے درجے میں، اور اگر وہ نور مانگیں گے بھی نا تو کیا ہوگا، ان کو نور کی طرف لے کے جایا جائے گا، دیوار کھڑی کر دی جائے گی. آپ تلاش کرو گے ایک گیٹ کی اس طرف جہنم کی آگ تھی، اس طرف نور. ڈبل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، وہ ڈبل پرسنالٹی کے شکار ہے. یہودیوں سے کچھ اور بول رہے ہیں، کسی اور طریقے سے بیہیو کریں، عیسائیوں سے کچھ اور طریقے سے بیہیو کریں، مسلموں کے ساتھ کچھ اور بیہیو ہے ان کا، مشرکین سے کچھ اور بیہیو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بڑا اپنی کتاب میں بھی، قرآن کے اندر بھی، آپ سے نے بھی، اور ہم نے آپ سے کی زندگی کے اندر بھی اس کو دیکھا ہے کہ پرسنل ڈس آرڈرنگ بہت ہوتی ہے. تو آپ نے اگر ان ڈس آرڈرس کو ہینڈل آؤٹ کرنے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو صبر بہت چاہیے. جتنے سائنس ہینڈل آؤٹ نہیں ہوتے، صبر چاہیے آپ نے، اور آپ نے انتھک محنت کرنی ہے. ریزلٹس پہ فوکس نہیں کرنا. انبیاء نے بھی یہی کیا ہے کہ اگر کسی قوم کا کہ تذکیہ کیا ہے، ان کی پرسنالٹی کو بات کریے تو انہیں صبر کے ساتھ کریے. کچھ لوگ اس میں سے سیٹ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ نہیں ہو پاتے سیٹ. گئے کہ آپ نے ایک دم گرو کرنا ہے، یہی اس کا